اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ المصطفى وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم فاذکرونی اذکرکم۔ خداوند عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، یعنی انسان خداوند عالم کو یاد رکھے تو خدا بھی اسے ہر جگہ یاد رکھے گا، یعنی اپنی رحمتوں سے ہر مرحلے میں انسان کو نوازتا رہے گا۔ نماز بھی اللہ کو یاد کرنے اور اللہ کے ذکر کرنے کا ایک بہترین وسیلہ ہے، اور اسی آیت میں اللہ سورہ بقرہ میں ارشاد فرما رہا ہے کہ وَاشْكُرُوا لِي، اور تم میرا شکریہ ادا کرو، وَلَا تَكْفُرُونَ، اور تم کفران نعمت نہ کرو۔ یہ نماز اپنے وجود کا بہترین طریقہ ہے، اپنے وجود کے شکریہ ادا کرنے کا، اور باقی جو تمام نعمتیں ہیں وہ تو اپنے جگہ، صرف انسان اس کائنات میں آیا ہے، موجود ہے، یہی اللہ کا شکریہ انسان اگر ادا کرنا چاہے تو کم سے کم اسے یہ چاہیے کہ 5 وقت یہ نماز جو اللہ نے فرض کیا ہے اس نماز کو پڑھے۔ تو نماز بھی ذکر پروردگار ہے، اسی نماز میں کچھ اذکار ہیں آج جس کی طرف ہم انشاءاللہ آپ لوگوں کو متوجہ کریں گے، اور معصومہ قم آن لائن کلاسز کی یہ خاص پیشکش آپ کی خدمت میں ہے اس وقت۔ اب ہم ذکر میں سب سے پہلے جو چیز بیان کرنے جا رہے ہیں وہ آتا ہے قرات کے بعد رکوع کا مرحلہ، کہ انسان رکوع میں جب جاتا ہے تو اس میں کیا پڑھنا چاہیے اور کیسے پڑھنا چاہیے، اور بہرحال سارے مسائل یہاں نہیں بیان ہو سکتے، ہم لوگ صرف اس وقت ہماری کوشش ہے کہ صحیح کیا پڑھنا ہے، غلطی پڑھنے میں نہ کریے۔ باقی مسائل کے لیے انشاءاللہ جو آن لائن کلاسز فیس ٹو فیس ہوں گی اس میں ہم آپ لوگوں کے لیے اس کو بیان کریں گے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں سب سے پہلے کہ ہم ذکر میں کس طرح سے پڑھیں۔ تو ذکر رکوع میں جو سب سے پہلی چیز ہے وہ ہے سبحان ربی العظیم و بحمدہ، سبحان ربی العظیم و بحمدہ۔ اس میں توجہ رکھیں، سب سے پہلی چیز کیا ہے کہ سبحان، اسے سین کو موٹا نہ پڑھیں، یعنی سبحان نہ کہیں بلکہ سبحان، اور حے کو بھی حلق سے ادا کریں، سبحان ربی ربی، دیکھیں زیر ہے تو رب نہ پڑھیں، ربی یل عظیم ہے، کچھ لوگ رب العظیم نہیں، ربی یل عظیم، عین ہے تو عظیم، جو زو کا مخرج ہے وہ بہت اہم مخرج ہے۔ توجہ فرمائیے، میں آسان کرتا ہوں آپ کے لیے زو کے مخرج کو، چونکہ ہم نے آپ کو زال کا مخرج بتا رکھا ہے پہلے سے، زال کیسے ادا ہوتا ہے، حرف زال کس طرح سے ادا کیا جاتا ہے۔ زبان کے نوک کو دانت کے سرے سے ملا کر بہت نرمی سے الذین ذالک الذین، اسی زال کو جب ہم موٹا ادا کرتے ہیں، تفخیم کے ساتھ ادا کرتے ہیں تو وہی زال زو میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ جیسے تے کو موٹا کریں تو کیا بن جاتا تھا، تو بن جاتا تھا، اور سین کو موٹا کریں تو کیا بنتا تھا، صاد بن جاتا تھا۔ اسی طرح سے اگر ہم زال کو موٹا ادا کریں تو کیا بن جاتا ہے، زو بن جاتا ہے، ظالمینا، اور یہاں پر کیا ہے، عظیم ہے۔ تو سبحان ربی العظیم و بحمدہ۔ اب دیکھیے یہ سب حروف ہمیں پتہ ہونے چاہتا ہو، اور یہاں پر یہ اشتباہ نہ ہو۔ دیکھیے چونکہ یہ یاد رکھیے اذکار میں کچھ ذکر ہیں جو واجب ہیں اور کچھ ذکر ہیں جو مستحب ہیں۔ دیکھیے ذکر رکوع واجب ہے، ذکر سجدہ واجب ہے، لیکن جو قیام سے آپ قعود کی طرف جاتے ہیں وہ مستحب ہے، یا جب اٹھتے ٹائم آپ پڑھتے ہیں وہ بھی مستحب ہے، 2 سجدوں کے بیچ میں جو ذکر ابھی سب آ رہا ہے سامنے وہ بھی مستحب ہے، لیکن یہ واجب ذکر ہے۔ اگر یہ ناقص رہ گیا تو نماز میں مشکل ہو جائے گی، نماز صحیح نہیں ہوگی۔ جب رکوع کا ذکر نہیں صحیح تو رکوع بھی نہیں صحیح ہوگا، جب صحیح رکوع نہیں تو پھر نماز بھی صحیح نہیں ہوگی۔ اس لیے اسے بہت توجہ دیجیے گا
کہ جب ہم کہتے سبحان ربی العظیم و بحمدہ تو ہے ادا ہونا چاہیے. ہم لوگ کیا کہتے ہیں بحمدہ, بہت سے بحمدہ تو دے پہ نہیں رکنا ہے, بحمدہ. آگے اگر کچھ بھی لاتے ہیں تو سبحان ربی العظیم و بحمدہ ہی آگے بڑھ جاتے ہیں, جو اگر اور کچھ بھی اس میں ملاتے ہیں تو. لیکن سبحان ربی العظیم و بحمدہ یہ توجہ رکھیے گا آپ ذکر رکوع میں. اور میرا ترجمہ اس کا کیا ہوگا کہ میرا پروردگار ہر عیب اور نقص سے منزہ ہے اور میں اس کی تعریف میں مصروف ہوں. اگر رکوع میں کوئی یہ نہیں پڑھ پایا کہ سبحان ربی العظیم و بحمدہ تو وہ کیا کرے, وہ 3 مرتبہ پڑھ دے سبحان اللہ, یعنی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ, اس طرح سے بھی پڑھ سکتے ہیں. تو جگہ میرا عظیم پروردگار ہر عیب اور نقص سے منزہ ہے. اللہ آتا ہے رکوع کے بعد قیام میں. تو یہ جو رکوع کے بعد قیام میں ہم آتے ہیں پھر سجدے میں جاتے ہیں, تو جو قیام میں ہم کھڑے ہوئے ہیں اس وقت رکوع کے بعد, وہاں پر کیا پڑھتے ہیں سمیع اللہ لمن حمدہ. یہ ذکر مستحب ہے, واجب نہیں ہے, لیکن پھر بھی جب پڑھیں تو صحیح ہونا چاہیے. تو سمیع اللہ, عین کو ادا کریں, سمیع اللہ لمن حمدہ. یہاں اس میں ہے سب ہے, یہ جتنی ہے سب ادا ہونی چاہیے. حمدہ بحمدہ, صحیح. کیا مطلب ہوا سمیع اللہ لمن حمدہ, خدا اس کی حمد و ثنا کو سنتا ہے جو اس کی تعریف کرتا ہے. اور اس کے بعد پھر اب سجدے میں گئے. اب ذکر سجدہ میں کیا کریں, دیکھیں تو جو قیام والا ذکر تھا وہ مستحب تھا, لیکن ذکر سجدہ بھی کیا ہو گیا, یہ بھی واجب ہے. ذکر سجدہ واجب ہے. اس میں کیا پڑھنا ہے سبحان, حرف سے ادا کریں سبحان ربی الاعلی و بحمدہ. تو یہاں پر توجہ رکھیں کہ ربی الاعلی, دیکھیں ایک ہے الف اور ایک ہے عین, تو الف اور عین میں فرق ہونا چاہیے, اعلی نہ کہیے, اعلی 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 و بحمدہ. تو بحمدہ میں ہے بڑی ہے تو اس کو حرف سے ادا کریں, آخر میں چھوٹا ہے تو اسے بھی اس طرح سے ادا نہ کریں جس طرح سے ہے کو ادا کرتے ہیں. بحمدہ ہی دونوں میں فرق ہونا چاہیے. وہ بحمدہ, تو بحمدہ رکیں گے تو بحمدہ سبحان ربی الاعلی و بحمدہ. کیا مطلب ہوا اس کا, میرا پروردگار جو ہر چیز سے بلند ہے, ہر عیب اور نقص سے پاک اور منزہ ہے, اور میں اس کی تعریف میں مصروف, میں ہم اس کی تعریف کر رہے ہیں. تو یا تو سبحان ربی الاعلی و بحمدہ 3 مرتبہ کہیں, 1 مرتبہ کہیں, یا 3 مرتبہ کیا کہیں سبحان اللہ. بس 3 مرتبہ اگر آپ نے, اسی طرح سے رکوع میں بھی تھا کہ 3 مرتبہ آپ نے اگر سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ پڑھ لیا تو یہ ذکر واجب ادا ہو گیا. اب جو پڑھیں وہ مستحب ہے. اسی طرح سے اب دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھ کر ہم کیا پڑھیں. اب جب سجدے سے ہم اٹھے تو اس وقت بیٹھ کر ہمیں کیا پڑھنا ہے, اس وقت سجدے میں ہمیں سجدے سے اٹھنے کے بعد ہمیں پڑھنا ہے, بیٹھنے کے بعد استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ, استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ. تو یہاں پر بھی توجہ رکھیں, استغفر اللہ, سین کو پتہ ادا کریے, استغفر اللہ, رے لام سا موٹا ہوگا یہاں پہ, اور رے ربی کا بھی رے کو موٹا ادا کرنا بہتر ہے. یہ سب بہتر ہے, جو موٹا یہاں پہ جو موٹا پتلا کرنا ہے وہ سب بہتر ہے, اچھا ہے. یعنی عربی لہجے سے آپ کا لہجہ قریب تر ہوتا چلا جائے گا, ہے نا. تو یہ سین کو پتلا ادا کرنا یہ ضروری ہے تاکہ سواد سے فرق رہے یہاں پر. تو استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ, تو یہ چیزیں ذہن میں رہیں. الیہ بھی نہ ہو جائے, کچھ لوگ علیہ نہ ہو, اور کچھ لوگ کہتے ہیں استغفر اللہ. ہاں, یہ اعراب پر توجہ رکھیے. کچھ لوگ کہتے ہیں استغفر اللہ, تو یہ استغفر اللہ نہ ہو, استغفر اللہ, یہ پہ زبر کا دھیان دیجیے گا. استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ, علیہ یہ علیہ نہ ہونے
پائے. کیا مطلب؟ وہ طلب مغفرت کرتا ہوں اس خداوند متعال سے جو میرا پالنے والا ہے، اور میں اس کی طرف توبہ اور رجوع کرتا ہوں. اب اس کے بعد ہم سجدے کے بعد، جب دوسرا سجدہ کرنے کے بعد کھڑے ہوتے ہیں تو کھڑے ہوتے وقت پڑھتے ہیں بحول اللہ وقوتہ اقوم واقعد. تو بحول اللہ بڑا ہا ہے، اس سے بھی دھیان دیجئے. یہاں پہ اللہ کے لام کو پتلا پڑھا جائے گا چونکہ اس کے پہلے زیر آ رہا ہے. لل، دیکھیں لل، تو یہ بسم اللہ ہے. اعوذ باللہ بحول اللہ الحمد للہ، یہ سب میں لام پتلا ادا کیا جائے گا. تو بحول اللہ وقوتہ اقوم واقعد. یہاں پہ کیا ہوتا ہے، کچھ لوگ سب میں واو لگا دیتے ہیں، یعنی بحول اللہ وقوتہ واقوم واقعد، یہ صحیح نہیں ہے. اقوموں کے پہلے واو نہیں رہے گا، یعنی وقوتہ واقوم کہنا صحیح نہیں ہے. وقوتہ اقوم واقعد. کیوں؟ اس لیے ترجمہ سے کیا بنتا ہے؟ بحول اللہ، اللہ کی مدد سے، وقوتہ اور اسی کی قوت سے. کیا اسی قوت سے؟ اقوم، ہم کھڑے ہوتے ہیں. واقعد، اور بیٹھتے ہیں. میں کھڑا ہوتا ہوں، میں بیٹھتا ہوں اسی کی مدد سے اور اسی کی طاقت سے. خداوند متعال کی مدد اور قوت سے کھڑا ہوتا ہوں اور میں بیٹھتا ہوں. اب دیکھیے جتنے بھی ذکر ہیں ان میں صرف یہی ایک ذکر ہے بحول اللہ وقوتہ اقوم واقعد، جب حالت حرکت میں انسان اسے پڑھتا ہے، یعنی انسان اٹھتے 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 اس ذکر کو مکمل کر لیتا ہے کھڑے ہوتے ہوئے. باقی نماز کا قانون یہ ہے کہ جب بدن حرکت میں ہو تو زبان خاموش، اور جب زبان حرکت میں ہو تو بدن ساکت رہے. دونوں ایک ساتھ نہیں چل سکتے ہیں. ہر جگہ یہی ہے. سجدہ، سجدے میں جانے کے بعد، رکوع، رکوع میں جانے کے بعد، اور تشہد بیٹھنے کے بعد، سلام اس جگہ پر ہلتے ڈلتے کوئی بھی ذکر نہیں پڑھنا ہے، نہیں کرنا ہے ادا. صرف یہ ذکر ہے جو آپ بیٹھ کر جب اٹھتے ہیں تو اس اٹھنے میں یہ ذکر ادا کر دیا جاتا ہے. بحول اللہ وقوتہ اقوم واقعد. اب سجدہ شکر، آخری چیز سجدہ شکر میں ہم کیا پڑھتے ہیں؟ بہت سی دعائیں ہیں، لیکن کم سے کم یعنی 3 مرتبہ اگر کوئی شکر للہ کہہ دیتا ہے، 3 مرتبہ اگر کہہ دے شکر للہ شکر للہ شکر للہ، تو یہ شکرن، یہ چونکہ یہاں پر دیکھیں شکرن لکھا ہے، شکرن للہ ہے، لیکن جو قاعدہ یرملون انشاءاللہ آپ پڑھیں گے کبھی، قاعدہ یرملون ہے کہ 6 حرف اگر تنوین کے بعد یا نون ساکن کے بعد آتے ہیں تو وہاں پر نون بعد والے حرف میں تبدیل ہو کر اس میں ادغام ہو جاتا ہے. تو شکرن کا جو نون ہے وہ لام میں بدل جائے گا، شکرن للہ ہے، اور ادغام ہو گیا. نبا فاؤنڈیشن 5 سال سے لگاتار قرآنی اور اسلامی علوم کی نشر و اشاعت میں مشغول ہے. گزشتہ 5 برسوں سے یہ فاؤنڈیشن مختلف قرآنی اور اسلامی سرگرمیوں میں مصروف ہے. 1. نبا قرآنی میگزین، نوجوانوں کے لیے ایک نفیس اور کلرفل میگزین جو صرف قرآنی علوم سے سرشار ہے. قرآنی معلومات، قرآنی معمے، قرآنی شخصیات کا تعارف، قرآنی لطیفے اور قرآنی اشعار وغیرہ اس میگزین میں دیکھے جا سکتے ہیں. 2. حوزہ علمیہ معصومہ قم، طالبات کے لیے جامعۃ الزہرا ایران کے کورس کے مطابق ام المقدسہ سے فارغ التحصیل معلمات کے ذریعے شہر لکھنؤ میں کلاسز کا اہتمام کیا جاتا ہے. 3. کالج کی طالبات کے لیے سنڈے کلاسز کا انعقاد. 4. آن لائن دینی کلاسز، مختصر مدت آن لائن کلاسز کا 3 ماہی پیکج جس میں قرآن مع تجوید، احکام، اخلاق اور تاریخ و عقائد جیسے موضوعات پر کلاسز رکھی جاتی ہیں. 5. سمر کلاسز، کالج اور یونیورسٹی کی طالبات کے لیے مختلف جگہوں پر 15 روزہ دینی کلاسز کا اہتمام جس میں علوم قرآن، عقائد، تاریخ اور روزمرہ کے مسائل وغیرہ کے کلاسز منعقد ہوتے ہیں. آپ بھی اس تعلیمی قافلے میں شریک ہو کر ادارے کا ساتھ دے سکتے ہیں. نبا فاؤنڈیشن، کربلا سرفراز گنج، لکھنؤ.